فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما هاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگان دین، بھائیوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھی، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، یکتائی، شہنشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. وہی جسے چاہے عزت دینے والا ہے اور جسے چاہے ذلت دینے والا ہے. اسی کے احسان پر آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے بدلے میں آج ہم مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں. صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور اس کی لشکر کے ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا ہے، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے بدلے میں عذاب دیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قوموں پر ان کے گناہوں کے بدلے میں پتھروں کی بارش برسائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کو برسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کے
بدلے میں زبردست چیخ و پکار سے ہلاک کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض قوموں کو ان کے گناہوں کے بدلے میں زمین میں دھسا دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض قوموں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی لشکر کو پانی میں ڈبویا، اور اس کی نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو پانی میں ڈبو دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ونعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود قوم جو اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی کا لقمہ بنے ہیں، یہ خود قوم اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگان دین، اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے جتنی بھی قومیں ہلاک و برباد ہوئی، جتنی بھی قومیں زوال پذیر ہوئی، جتنی بھی قومیں عذاب الہی کا لقمہ بنی، اس کا واحد سبب، اس کا ایک سبب اللہ کی نافرمانی، رب کی نافرمانی ہے، انبیاء رسول کو جھٹلانا ہے، نبیوں کے پیغام کو جھٹلانا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وائرس ہے، کووڈ-19 ہے، کیا یہ عذاب الہی کا ایک نمونہ نہیں ہے؟ عذاب الہی کا ایک نمونہ ہم پر سایہ فگن ہے، سائے کی طرح منڈلا رہا ہے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چیزیں، قدرتیں ہم کو دکھایا ہے۔ بنگال میں ہیمپن طوفان، ممبئی کا طوفان، اور اسی طرح سے ٹڈیوں کا آنا گجرات کے بعض علاقوں پر، کیا یہ عذاب الہی کا دعوت نہیں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہماری نافرمانیاں ہیں، ہماری معصیتیں، ہماری لغزشاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے ایمان کا جواب دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ان دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، شریعت ہم کو یہ سوچنے کا موقع دیتی ہے، شریعت ہم کو یہ سوچنے کا انداز دیتا ہے، یہ مومنانہ سوچ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے مومنانہ سوچ ہے، یہ مومن یہ سوچتا ہے کہ ہماری زندگی میں دکھ سکھ، رنج و غم، مصیبتیں، پریشانیاں، کاروبار میں نقصان، بیماریوں کا آنا ہو سکتا ہے ہماری معصیت کا حصہ ہے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں، تم کو لاحق ہوتی ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے، تمہاری نافرمانیوں کی سزا ہے۔ اور بات ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بات ہے اللہ تعالیٰ بہت ساری لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی رحمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری لغزشوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر مواخذہ کرے، پکڑنے میں آ جائے، حساب کرنے لگے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا، تو اس دھرتی پر کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے انسان کی
پر، انسان کی غلطیوں پر، انسان کی معصیتوں پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، کوئی اس دھرتی پر باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اور اس کی رحمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس کی رحمت سے ہی ہم جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم اپنی زندگی میں جو مدت اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے، جو عمر اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے، اس میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اتباع شیطان، شیطان کی راہ پر ہم گامزن ہیں، شیطان کی راہ کو پکڑے ہوئے ہیں، سنتوں کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیے ہیں۔ اس چیز کا ہم کو ڈر نہیں ہے، اس چیز کا ہم کو خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رسول کی احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، انبیاء رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کے باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، چاہیے وہ ڈریں، ڈرنا ہے، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں ان کو فتنہ لائق نہ ہو جائے۔ دنیا، فتنہ سے مراد یہاں پر دنیا میں عذاب ہے، دنیا میں مشکلات ہیں، رسولوں کی نافرمانی کرنے سے، رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے فتنہ لائق ہو سکتا ہے دنیا میں۔ ڈرنا ہے اس بات پر، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، دنیا میں بھی ڈرنا ہے اور آخرت کے دن بھی دردناک عذاب ملنے والا ہے، دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ہم اپنی زندگی میں کئی سنت رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کئی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کو کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے، کسی قسم کا پرواہ نہیں ہے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد على جبل، على تحت جبل۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مومن گناہ کو پہاڑ کی شکل میں دیکھتا ہے، مومن گناہ کو پہاڑ کی شکل میں دیکھتا ہے، یرى ذنبه كأنه قائد على تحت جبل، تحت جبل، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ مومن گناہ کو اس نظر سے دیکھتا ہے، مومن گناہ کو دیکھنے کا معیار یہ سوچ ہوتا ہے، وہی فاجر، فاسق، نافرمان انسان گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی، اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی اور ہلکے کے اشارے کے ساتھ اس مکھی کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک فاجر کی سوچ اس طرح ہوتی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، معصیت کو معصیت نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، گویا ایک مکھی کی طرح ہے، اس کو ہٹا دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ہم گناہوں کے سلسلے میں ڈرنا ہے، نافرمانیوں کے سلسلے میں ہم ڈرنا ہے۔ رب کی نافرمانیاں، ہماری معصیتیں، ہمارے خطائیں کی وجہ سے اس کا اثر ہماری انفرادی زندگیوں پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی شکل پر بھی ہوتا ہے۔ چند اثرات آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، 2-3 اثرات آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الداء والدواء میں کئی اثرات، گناہوں کے اثرات بیان کیے ہیں، 100 سے زائد گناہوں کے اثرات بیان کیے ہیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کے سامنے 2-3 اثرات کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز گناہوں کا اثر یہ ہے، جو بھی انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے، رب کو ناراض کرتا ہے، مخلوق اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو رب کی نافرمانی کرتا ہے، مخلوق اس کی بات نہیں مانتی،
انسان اس کے بات نہیں مانتے، بے زبان مخلوقات بھی اس کی بات نہیں مانتے۔ رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخلوقات اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بیٹا اس کی بات نہیں مانتا، بیوی اس کی بات نہیں مانتی۔ سلف صالحین رحمہ اللہ میں سے ایک عالم فرماتے ہیں جب کبھی میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں اس نافرمانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی اور میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ تو رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مخلوقات بھی ہماری نافرمانی کرتے ہیں، مخلوقات بھی ہم سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے انسان جب گناہ بری زندگی اختیار کرتا ہے بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اچھے اچھے نیکی کے موقع اس سے چلے جاتے ہیں، نیکی کی طرف قدم بڑھنے والے قدم رک جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، کتنے ایسے مالدار نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو صدقہ نہیں دے سکتے، خیرات نہیں کر سکتے؟ کتنے ایسے مالدار نہیں ہیں جو سال میں ایک مرتبہ حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ ان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں خیرات نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں صدقہ خیرات کے معاملے میں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کی نافرمانیاں کی وجہ سے وہ نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں، نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں، نیکیوں کے اچھے اچھے موقع ان سے چلے جاتے ہیں۔ تو جب انسان گناہ بری زندگی اختیار کرتا ہے بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ کا ایفیکٹ، گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے، گناہ انسان کو سست کر دیتا ہے، انسان کو سست کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور نیکی انسان کی طاقت ہے، ایک بوسٹ ہے، ایک انرجی ہے، اس کی روح کو پہنچاتی ہے، اس کی روح کو پہنچاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سو جاتا ہے، سو جانے کے بعد بیداری کا وقت ہوتا ہے، بیداری کے وقت پر، فجر کے وقت پر شیطان اس کی گدی میں 3 گھنٹیاں باندھ دیتا، شیطان اس کی گدی میں 3 گھنٹیاں باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے شیطان علیک لیل طویل علیک نوم طویل، رات باقی ہے، نیند باقی ہے، سو جا، تھپکیاں دیتا ہے، تھپکیاں دے کر سلاتا ہے شیطان۔ اگر اذان سنا اور نیند سے بیداری کے بعد دعا پڑھا تو 1 گھنٹی کھل جاتی ہے، وضو کر لیا تو دوسری گھنٹی کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیا تو تیسری گھنٹی کھل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے بارے میں فقد اصبح طیب النفس، ایسے آدمی نے بہترین صبح کیا، بہترین صبح کیا ہے، اس کے کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی پھرتیلا پن نظر آتا ہے، طاقت، ایک نشو و نما، ایک انرجی فارم ہوتا ہے۔ یہ نیکی کا اثر ہے، ایک نیکی کا اثر ہے۔ وہی شیطان کی بات مان کر سو گیا، شیطان کی بات مان کر سو گیا، جس کی صبح 8 بجے 9 بجے یا 10 بجے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اصبح خبیث النفس کسلان، ایسے آدمی نے بدترین صبح کیا، سستی کے ساتھ صبح کیا، اس دن کام کرنے کا کوئی انٹرسٹ اسے نہیں ہوتا، طبیعت میں قسم کی سستی کاہلی نظر آتی ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم اور آپ کر چکے ہوں گے، ہم اور آپ کر چکے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی طاقت ہے، گناہ انسان کو سست کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور نیکی یہ طاقت ہے روح کے لیے۔ انسان چاہے جسمانی طور پر کمزور ہو لیکن اس کی روح میں طاقت ہوتی ہے، اس کی روح میں طاقت ہوتی ہے، اور یہ طاقت، روح کو طاقت نیکی سے ملتی ہے، عبادات سے ملتا ہے، ذکر و اذکار سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے گناہوں کا اثر، اہم اثر آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔
گناہوں کا ایک اہم اثر یہ ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ بصیرت کا مطلب کیا؟ حلال اور حرام میں تمیز، اچھائی اور برائی میں تمیز، خیر اور شر میں تمیز، یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے، یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، شر کو شر نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے اندر گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر بصیرت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ یاد کیجئے لوط علیہ السلام کے واقعے کو، ان کے قوم کے واقعے کو یاد کیجئے۔ یہ قوم لوط ایسی قوم تھی، ایسے گناہ میں ملوث تھی، اس سے پہلے کہ قوم نے وہ گناہ نہیں کیا، وہ گناہ تھا کہ جنسی ہم جنس پرست تھے، یعنی اپنی خواہشات کو عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے پورا کر رہے تھے، ایسی قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کا ذکر قرآن مجید میں ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور یہ فرشتے آزمائش کے طور پر لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان بن کر آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس قوم والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان خوبصورت آدمی آئے ہیں مہمان بن کر، چلو ان سے بدکاری کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کیا، آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحَرُّونَ عَلَيْهِ، قوم بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہے، لوط علیہ السلام باہر آئے اور بتائے، قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اے قوم باز آ جاؤ اس نافرمانی سے، اس گناہ کام سے باز آ جاؤ، اور یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے شادی کر لو، یہ ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے شادی کر لو، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزنی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، ایک نبی دیکھو سمجھا رہے ہیں قوم والوں کو، اور نبی کہہ رہے ہیں، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سمجھدار انسان نہیں ہے، عقل مند انسان نہیں ہے؟ ساری کی ساری قوم کی بصیرت ختم ہو گئی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور قوم والے الٹا کہتے ہیں اور بتاتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں جس کام کے لیے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں تمہاری بیٹیوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے لڑکیوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس کام کے لیے آئے ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو فرشتے لوط علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں اور عذاب الہی نازل ہو جاتے ہیں۔ میرے بتانے کا مقصد ہے، گناہوں کی وجہ سے بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سودی لین دین کے معاملات میں ہیں، سمجھتے ہیں حرام ہے لیکن اس کام کو کرتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ٹک ٹاک میں ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنانا حرام ہے لیکن بناتے جاتے ہیں، ان کی بصیرت ختم ہو گئی۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو گانے بجانے سنتے رہتے ہیں، فلم بینی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی بصیرت ختم ہو گئی، ان کی بصیرت ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، سمجھنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے۔ گناہوں کا اثر ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے، رزق سے محرومی، قوت حافظہ، میموری پاور لوز ہو جاتا ہے، میموری پاور کمزور ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اثرات ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نافرمانی کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
معصیت کو معصیت، حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے عذاب الہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، آمین۔ اے اللہ ہم میں جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العالمین ہم میں جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرے سے صحت و تندرستی مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ وہ صحت و تندرستی ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔